بہت سمے پہلے کی بات ہے، شہر سے دور ایک گاؤں بسا تھا۔ اس گاؤں کا نام دولیا پور تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ کھیتی باڑی کرتے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن اس گاؤں کی ایک بہت بڑی سمسیا تھی اور وہ تھی پانی۔ گاؤں کے آس پاس نہ کوئی ندی تھی اور نہ ہی کنواں، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ بارش کے پانی پر ہی رہنا پڑتا تھا، اور گاؤں کے لوگ بارش کے پانی سے ہی اپنی کھیتوں پر سنچائی کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ویرو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے گھر میں پتنی اور 2 بچے تھے۔ ویرو بہت ہی محنتی کسان تھا۔ روز صبح کھیتوں میں کھیتی کرنے جاتا اور کھیتوں کا سارا کام نپٹانے کے بعد شام کو گھر لوٹتا۔ ویرو کی محنت کی وجہ سے اس کی فصل کافی اچھی ہوتی تھی، اور اچھی فصل ہونے کی وجہ سے کافی اچھے داموں میں بکتی تھی۔ ایک دن ویرو اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرا میں کھیتوں میں جانے لگا ہوں، وہیں پر کھانا کھا لوں گا، تم میرے لیے کھانا باندھ دو۔ بیوی کہنے لگی، شام کو آتے ہوئے موہن کی دکان سے سودا لیتے آنا۔ ویرو کھیتوں میں چلا گیا اور خوب محنت کرتا ہے۔ تھوڑا تھک جانے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہیں آرام کرتا ہے، تبھی ویرو کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سپنے میں دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں میں بارش نہیں ہوئی اور سارے کھیت بارش نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ اس سپنے کی وجہ سے ویرو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسا سپنا تھا؟ اگر بارش نہ ہوئی تو سارے کھیت خراب ہو جائیں گے۔ ہر سال تو بارش ہوتی ہے، اس سال بھی ضرور ہوگی۔ یہ بس میرا سپنا ہے۔ ایسا سوچ کر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کچھ گاؤں میں بارش نہیں ہوگی، جس میں ہمارا گاؤں دولیا پور کا نام بھی آتا ہے۔ ویرو کہنے لگا، کیا میرا سپنا سچ تھا؟ اگر بارش نہ ہوئی تو فصل کیسے اگے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ اگر فصل نہ ہوئی تو ہم کیا کھائیں گے؟ یہ فصل ہی تو ہمارا سہارا ہے، جس سے ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ اگر وہی نہ ہوئی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان فصلوں کے علاوہ۔ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا ہوگا۔ ایسا کہتے ہوئے ویرو اپنے گھر کو چلا۔ جیسے ہی ویرو گھر پہنچا، اس کی بیوی کہنے لگی، پریشان کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ ویرو کہنے لگا، گاؤں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس سال بارش نہیں ہوگی، اور اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری فصل نہیں اگے گی، اور اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کھائیں گے؟ بیوی کہنے لگی، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ چلے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، پہلے آپ کھانا کھا لیجئے۔ ویرو کا پریوار کھانا کھانے لگا، اور کھانا کھاتے ہی سب سو جاتے ہیں۔ ویرو کی تو جیسے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میری فصلوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا، میں کوئی تو حل ضرور نکالوں گا۔ تبھی ویرو کو ایک بات سوچتی ہے، ہاں، یہ صحیح رہے گا، مجھے گاؤں کے کچھ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی۔ اگر وہ یہ کام کریں گے تو یہ ضرور کارآمد ہوگا۔ سب سے پہلے مجھے گاؤں کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی سردار جی کے پاس جانا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ویرو کچھ گاؤں کے لوگوں کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، میرے پیارے کسان بھائیوں، جیسا کہ اس دفعہ گاؤں میں بارش نہیں ہونی، اور اگر ایسا ہوا تو پورا کا پورا گاؤں بھوکا رہ جائے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا۔ گاؤں والے کہنے لگے، کہہ تو تم صحیح رہے ہو، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ویرو کہنے لگا کہ گاؤں میں ایک بھی کنواں یا تالاب نہیں ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں کنواں یا کوئی تالاب ہوتا تو بارش کا پانی اس میں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، جس سے بارش نہ ہونے پر بھی کنواں یا پانی کے تالاب کا پانی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں گاؤں کے سردار سے بات کرنی ہوگی۔ گاؤں والے کہنے لگے، ہاں بھائی، تم کہہ تو صحیح رہے ہو، لیکن ہمیں سردار جی سے بات کرنی ہوگی۔ پھر گاؤں کے سبھی کسان سردار جی کے پاس گئے اور سردار جی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ سردار جی کہنے لگے، ہاں بھائیوں، تم سب لوگ صحیح کہہ رہے ہو، گاؤں میں نہ کوئی کنواں ہے اور نہ ہی تالاب،
جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں کے سارے کسان صرف بارش کے پانی پر ہی کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گاؤں میں کنواں یا تالاب ہوگا تو بارش نہ ہونے پر بھی لوگ اپنے کھیتوں کی سینچائی کر سکیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویرو بھائی، ہم کل سے ہی گاؤں میں کنواں کھودنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تم سارے لوگوں کو مل کر گاؤں میں ایک کنواں کھودنا ہوگا۔ زمین کی فکر نہ کرو، میرے گھر کے پاس پیچھے والے باغیچے میں تم سب کنواں کھود سکتے ہو۔ سارے کسان اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی دن گاؤں کے لوگ کنواں کھودنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں کنواں تیار ہو جاتا ہے۔ سبھی کسان یہ بات گاؤں کے سردار جی کو بتاتے ہیں۔ سردار جی بھی اس بات میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ سردار جی کہتے ہیں، کسان بھائیوں، تم سب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب تم سب باری باری اس سے سینچائی کرنا، اس سے تمہاری فصل اچھی تیار ہوگی، پینے کا پانی بھی بھر لیں گے۔ اس بار دھولیا پور میں بارش نہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود گاؤں کے لوگوں کو زیادہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ گاؤں کے لوگ اس کنویں سے سینچائی کر لیا کرتے تھے اور گاؤں کی اچھی فصل ہوئی، جس سے دھولیا پور پھر سے خوشحال ہو گیا۔